دوستو، جب سے مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک اس ملک نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ کبھی کسی نے اس کا اصل مسئلہ کشمیر قرار دیا، کبھی کسی نے کرپشن کو مسئلوں کا جڑ قرار دیا، کبھی سیاستدان تو کبھی آرمی یا اسٹیبلشمنٹ مسئلے کے جڑ قرار پائے، کبھی عدلیہ تو کبھی بیوروکریٹس اور سویلین ہماری تباہی و بربادی کے ذمہ دار قرار دیے گئے۔ کسی حد تک یہ تمام الزامات درست بھی ہے، لیکن کاش ہمیں اصل مسئلے کا ادراک ہو جائے کہ دراصل اس قوم کی پستی کی سب سے بڑی اور اصل وجہ کیا ہے۔ دوستو، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کی تباہی کی اصل وجہ مذہب سے دوری ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اگر سیاستدانوں کے الزامات بالکل درست مانے جائے اور ہم آرمی کو تمام مسائل کی جڑ سمجھے تو آپ بس اتنا سوچیں کہ آرمی میں جو کرپٹ آفیسر ہے وہ کل پرسوں تک کسی کالج یا اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو ایک ماں نے جنا اور اس آفیسر کی پرورش ہوئی ہے۔ اب یہی انسان جب آرمی میں آیا تو وہ ذہنی طور پر کرپشن یا ظلم کے لیے کیسے تیار ہوا؟ حالانکہ اسے پتا تھا کہ کرپشن کرنا یا ظلم کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اتنی سی بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ اگر اس آفیسر کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا اور مذہب سے لگاؤ ہوتا تو وہ کسی بھی قیمت پر کرپشن اور ظلم نہ کرتا، بلکہ وہ مزید اپنی ڈیوٹی کچھ یوں سر انجام دیتا کہ اپنے ساتھ اپنے تمام جاننے والوں یا ماتحتوں کے کام کرنے میں بہتری لاتا۔ اور الحمدللہ ہماری آرمی میں ایسے بے شمار آفیسرز موجود بھی ہیں۔ دوستو، اب اگر آرمی کے تمام الزامات درست مانے جائے اور سیاستدانوں ہی کو تمام مسائل کا جڑ سمجھے تو ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہی وزیر اعظم، صدر یا وزیر اعلیٰ جو کرپشن کر رہا ہے یا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، یہ آخر ایک انسان ہی تو ہے، اس میں ضمیر ہے، یہ جانتا یا جانتی ہے کہ سفارش پہ لوگ بھرتی کرنا یا ظلم و جبر پہ آنکھیں بند کرنا یا اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بجائے عوام کے پیسوں پر عیاشیاں کرنا سراسر غلط ہے، لیکن پھر بھی یہ سیاستدان ذہنی طور پر اس سنگین غفلت کے لیے کیسے تیار ہوئے؟ اس کا جواب شاید ایک ان پڑھ بھی دے سکتا ہے کہ سیاستدانوں کا اپنے فرائض نہ نبھانے کی اصل وجہ مذہب سے دوری یا دل میں خوف خدا کا موجود نہ ہونا ہے۔ اگر ان کے دل میں خوف خدا ہوتا تو وہ کسی بھی صورت عوام کی دی ہوئی امانت یعنی اقتدار کا غلط استعمال نہ کرتے، بلکہ خوف خدا کی وجہ سے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں آج بھی ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ دوستو، میں نے آپ کو آرمی اور سیاستدانوں کی مثالیں اس لیے دی کیونکہ اب اکثر مجلسوں میں یہی موضوع زیر بحث ہوتا ہے۔ اب یہی مثالیں آپ خود عدلیہ، میڈیا، بیوروکریٹس اور سویلین پر بھی اپلائی کریں تو آپ کو اس کا ایک بہت سادہ سا جواب ملے گا کہ تمام تر مسائل کا جڑ مذہب سے دوری یعنی دل میں خدا کے خوف کا نہ ہونا ہے۔ دوستو، مملکت خداداد پاکستان کی عوام کے جذبات کئی بار اپنے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں۔ کبھی سیاستدانوں نے آرمی پر تمام تر مسائل کی ذمہ داری ڈال کر عوام کی ہمدردیاں سمیٹی اور اسی بہانے خود کو عوام کی عدالت میں احتساب سے بچایا، اور کبھی آرمی نے تمام تر ذمہ داریاں سیاستدانوں پر ڈال کر خود کو پاک و صاف ظاہر کیا۔ کبھی عدلیہ نے تمام تر مسائل کی ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر عوام کو بیوقوف بنایا، تو کبھی بیوروکریٹس نے عدلیہ یا سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا کر عوام کی عدالت میں خود کو اپنے تمام تر ذمہ داریوں کا حساب دینے سے بچایا۔ اور یہی حال آپ میڈیا اور سویلینز کا بھی سمجھ لیں، یعنی اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ دوستو،
ہمیں اگر اس ملک کو صحیح معنوں میں ترقی دینی ہے اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس وطن پاک کو وہ ملک بنائے جس کا خواب ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں، تو ہمیں کسی اور کو الزام دینے کی بجائے، زندہ باد اور مرد آباد میں پڑھنے کی بجائے سب سے پہلے خود کو صحیح انسان بنانا ہوگا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کے دلوں پر اتنا کام کرنا ہوگا تاکہ ہر ایک کے دل میں خوف خدا بیٹھ جائے اور کسی صورت ایسا کام نہ کرے کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میری نظر میں ویسے تو تمام افراد پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، لیکن 3 قسم کے لوگوں پر یہ ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے والدین، پھر اساتذہ اور پھر مسجدوں کے امام، مندروں کے پنڈت اور چرچ کے پادری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہی لوگ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ سنے جانے والے افراد ہیں۔ دوستو، ایک بچہ جب ماں کی گود سے بہتر تربیت لے کر اساتذہ اور علماء کرام سے بھی بہترین تعلیم پا لے گا تو یہی بچہ اگر آرمی میں آفیسر بنے یا کوئی سیاستدان بنے یا بیوروکریٹ بنے، انشاءاللہ وہ آگے جا کر بہت حد تک خوف خدا اور بہترین تربیت کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو ملک و قوم کے مفاد میں نہ ہو۔